لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ایام ازا کے اس دوسرے عشرے میں، جو اس عشرے میں 3-4 دن گفتگو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ تینوں چیزیں جا کے اختتام کو پہنچیں گی. ظہور امام زمانہ دعا، وہ دعا ہے، اور جیسا کہ اب ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ خالی دعا سے کام نہیں چلتا، کچھ کوشش کرنا ہوتی ہے. یہی دعا کا دوسرا اصول تھا. ظہور امام زمانہ جس ایام ازا میں عاشورے کے دن سے لے کے ہم اختتام تک اپنے زمانے کے امام کو اس لیے بھی یاد کرتے کہ کربلا کے خون کا انتقام لینے والے وہی. اور ہم تو کیا یاد کرتے، خود امام بھی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے بار بار یہی دعا کرتے. حج بغیر امام زمانہ کے نہیں ہو سکتا. حج کے موقع پہ امام کا مکے میں ہونا لازم اور یقینی. البتہ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ حج کے موقع پہ ایک عرفات کا میدان واحد میدان ہے جس میں ایک ہی ٹائم پر سارے حاجیوں کو ہونا پڑتا. باقی حج سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک گروہ آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، تو دوسرا آتا ہے تو تیسرا جاتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں کہ سارے حاجی ایک وقت میں خانہ کعبہ میں ہوں، ایک وقت میں مینا میں ہوں. لیکن عرفات تو جو امام کو حج میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کی ساری کوششیں عرفات کے میدان میں ہوتی. لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں امام زمانہ کو ڈھونڈنے سے زیادہ یہ کوشش کرنا، یعنی امام کی زیارت سے زیادہ یہ کوشش کرنا ہے کہ امام کی رضایت ہم کو ملے. سامنے دیکھنے والے رسول کو بھی کتنے لوگوں نے زیارت کی اور وہ سب جہنم میں، اور نہ دیکھنے والے ویسے قرنی جیسے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو امام کی زیارت حج میں مومن امام خود زیارت کرا دیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنے حج کے واجبات میں خلل نہ ڈالے. جن لوگوں نے دیکھا، اور کوئی عام آدمی نے نہیں دیکھا، امام کے اس نائب نے دیکھا ہے، محمد ابن عثمان ابن سعید، جن سے امام مسلسل ملاقات کرتے تھے، یعنی غیبت صغرا کے نائب. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخری بار امام کو کب دیکھا؟ کہا کہ بس میں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کرتے امام کو دیکھا ہے کہ اے خدا مجھے جلدی سے ظاہر کر دے تاکہ میں اپنے دادا کے خون کا انتقام لوں. امام کا جہاد، امام کا مشن، بہت ساری چیزیں، لیکن جس کے لیے خود امام تڑپ رہے. تو امام زمانہ، عزاداری، ایام عزا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، اس میں بہت زیادہ یاد کرنا. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور بعض وجوہات کی بنا پہ میں آج کل ٹورنٹو میں اس موضوع پہ بالکل بھی بات نہیں کرتا ہوں سوائے اشاروں کے. جو یاد دہانی ہے وہ ہے موت. 24/7 موت یاد رکھنا ہے، اور موت کے دونوں حصے یاد کرنا. تو الحمدللہ ہمارے یہاں بزرگوں کی وجہ سے ایک حصہ تو چل رہا ہے. 2 چیزیں، ہمارے بزرگوں کا ویژن بہت زیادہ. آج کی نوجوان نسل تو سمجھ بھی نہیں پائے گی، اور یہی کہے گی وہ کہ مولانا خود چونکہ بوڑھوں میں چلے گئے تو اب بوڑھوں کا بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں. آج ہی مجھ سے کسی امام بارگاہ کی انتظامیہ نے رابطہ قائم کیا، زیادہ تر تو ای میل کے ذریعے ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اصرار کیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے بھی کچھ دن نکالیں. آپ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے نا کہ میری مجلسوں کے لیے کوئی اصرار کرے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ بھائی اتنا اصرار کیوں؟ تو کہا کہ جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ آپ کی مجلسیں بہت پسند کرتے ہیں تو وہ بہت اصرار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تو اب تو میں بوڑھا ہوں. کہا نہیں، وہ آپ سے بھی بوڑھے لوگ ہیں. تو جیسا کہ بہت مشہور ایک واقعہ ہے خلافت کا کہ آیا کوئی آدمی ان کے سامنے کیس لے کر کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کر دیا. انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، تم پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا.
وجہ وہ عربی میں ایک محاورہ بنا لیا گیا ہے اور بڑا بدتمیزی والا محاورہ ہے، آدھا صحیح آدھا غلط۔ محاورہ یہ ہے کہ کلو طویل احمق، جو ہر لمبا آدمی احمق ہوتا ہے، پھر اس میں کہا سوائے ایک، اور اس کے بعد یہ کہ کلو قصیر فتنۃ، اور ہر ٹھنگنا آدمی، کم قد والا آدمی وہ خود ایک فتنہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں کائنات کے اہم ترین نام کو شامل کیا، اس لیے میں پورا محاورہ میں نے پڑھا ہی نہیں۔ تو کہا کہ تم تو اتنے چھوٹے قد کے ہو، تم تو خود فتنہ ہو۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے یہ رسول کی حدیث ہے، اگرچہ یہ غلط، لیکن کہا یہی جاتا کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ جو آدمی کا قد کم ہوگا، ٹھنگنا ہوگا، بونا ہوگا، یہ الفاظ اچھے نہیں، خاص طور پہ آج کی دنیا میں۔ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے تم تو خود اتنے کم قد کے ہو، تم تو خود فتنہ ہو، تو کہا پہلے دیکھ تو لے جس نے مجھ پر ظلم کیا وہ مجھ سے بھی چھوٹے قد کا آدمی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ جی وہ تو آپ سے بھی زیادہ بزرگ ہے، تو اس لیے بزرگوں کی آپ تعریف کریں گے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے انڈیا میں اور پاکستان میں جتنی بھی مذہبی رسومات صحیح نہیں ہے، عبادتوں کا طریقہ رکھا، بڑے ویژن کے ساتھ رکھا، اور خالی انڈیا پاکستان میں نہیں، ہماری آزاداری جو اس وقت کی ہوتی تھی، جیسے ابھی میں مرثیہ سن رہا تھا، اب اس مرثیے کا آغاز ہوتا ہے کہ رقم کرتا ہے ایک راوی۔ دیکھیے یہ لفظ کہہ دینا کہ راوی رقم کرتا ہے، یہ روایت جو ہے نا پھر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جھوٹی روایتوں کو اتنے یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے واقعاً رسول نے یہ کہا۔ جھوٹی روایت، ایک تو یہ ہے کہ مشکوک روایت 50-50 چانس ہے، نہیں جہاں پتہ ہے کہ یہ روایت ابھی بنائی گئی ہے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، تو اسی انداز کی روایتیں رسول نے یہ فرمایا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جن کے آپ قصیدے دیکھیں، مرثیے دیکھیں، راوی کا لفظ لے آتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اب اس روایت کے بارے میں ہم ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے، میں ان مسائل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میرا موضوع جو میں ڈھونڈ رہا ہوں پہلے دن سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ویژن، اور یہ خالی یہاں کا نہیں، ہر جگہ کا ہے۔ ہماری آزاداری ہو، ہماری دیگر عبادتیں ہوں، موت کے حوالے سے بات چلی تھی نا۔ مثلا اس میں ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، بعض لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں نجف اور کربلا اور مسجد کوفہ اور ان زیارتوں میں کہ وہاں پہ ایک سے زیادہ نماز جماعت ہوتی ہیں اور ایک وقت میں ہوتی ہیں۔ اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مکہ مکرمہ میں جو ایک نماز ہوتی ہے اور اس کو جس انداز سے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے تو واقعاً ایک ایسا منظر ہوتا سحر انگیز، کیا ایسا منظر کہ میں نے نان مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اور کبھی لوگ یہ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے وہاں کی نماز جماعت ایک جماعت ہے، کیسی یونیٹی ہے۔ اب یہ لفظ یونیٹی بھی، جن چیزوں میں یونیٹی پیدا کرنا ہے اس میں تو ہم لوگ ہر وقت ڈس یونیٹی کی بات کرتے ہیں، اور جس کے اندر کوئی یونیٹی اسلام نے نہیں رکھی ہے اس میں ہر ایک کو یونیٹی یاد آ جاتی، جس کی اگر میں مثال دے دوں تو آدھا جملہ بھی کافی ہوگا کیونکہ آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہ عید ایک ہونی چاہیے پورے خاندان کی یا پوری کمیونٹی کی یا کم از کم اس علاقے کے لوگوں کی، یہ تو یونیٹی۔ اب یہاں پہ اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے کہ عید میں یونیٹی، لیکن ہر آدمی اپنے عقل سے کہتا ہے عید میں یونیٹی ہونا چاہیے، اور جہاں یونیٹی کی ضرورت ہے، جو کل میں نے کہا طاعتنا نظاما للملہ، میں نے نہیں کہا، شہزادی کے خطبے کا جملہ کوٹ، وامامتنا امانا للفرقہ، اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے رکھا۔ امامت کا مقصد کیا؟ ہم اور آپ تو اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین جو امامت کا دفاع کرنے دربار خلافت میں گئی، وہاں بتا رہی ہے کہ ہماری امامت کا سب سے بڑا فائدہ ہے امانا للفرقہ، تاکہ ڈس یونٹی نہ ہونے پائے۔ یہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہوگی ہماری امامت، فرقہ تفریق فرقہ بندی اس سے بچانے کے لیے۔ معراج میں بھی ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، معراج کے حوالے سے ایک حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث کہ معراج میں جب پیغمبر گئے تو جگہ جگہ مولا کی شبیہ نظر آتی رہی، کہیں فرشتہ کہیں تصویر، اور جگہ جگہ ذکر نظر آتا رہا۔ آخر میں جب پیغمبر نے جہنم کا دورہ کیا حکمران کے طور پہ، اس معراج کے سفر کے اندر آسمان بھی دیکھے، سدرۃ المنتہا بھی دیکھی، قاب قوسین تک بھی پہنچے، جنت میں بھی گئے، جہنم کا دورہ کیا جیسے حکمران مختلف علاقوں کا دورہ کرتے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں معراج کی روایتیں اہل سنت کے ساتھ کامن ہیں 80%، لیکن جب یہ روایت پڑھی جاتی ہے نا، وہ جو کل میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات الزامی جواب دیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر کہیے کہ جو بھی کہیے، تو وہ ہم پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بخاری میں روایت ہے کہ اللہ جہنم میں اپنا پیر ڈالے گا، تو ہے نا، روایت تو ہے نا،
تو آپ کے یہاں بھی تو روایت ہے کہ رسول خدا جہنم میں گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ کس روایت کو لاتے ہیں؟ یہ معراج کی روایت کے پیغمبر نے جہنم کا دورہ کی اور بڑے اطمینان سے دورہ کیا، کیونکہ جب واپس آئے تھے اور لوگوں نے سوال کیا تھا، اب یہ روایت میں الگ سے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ یعنی 40 منٹ، آج کے 40 منٹ کل کی مجلس کے، اس میں موضوع مکمل کرنا ہے، تو روایت سن لیجیے، غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے کہ یا رسول اللہ آپ نے جہنم دیکھی تو اس میں اکثریت کس کی پائی؟ کہا عورتوں کی۔ اچھا وہ کیوں، کس لیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس جملے کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں نے تو جہنم کا صرف ایک حصہ دیکھا تھا تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ جیسے لوگ کہیں گے مولانا آپ نے کینیڈا کو کیسا پایا، میں کہوں گا میں نے تو خالی مسیساگا دیکھا۔ ایک شہر کو دیکھ کے پورے ملک کے بارے میں اور اتنے بڑے ملک کے بارے میں پیغمبر نے جس طرح جواب دیا، ہاں اگر کہتے کہ میں اپنے علم نبوت سے جواب دے رہا ہوں تو الگ بات ہے، نہیں آنکھوں دیکھی بات۔ تو اتنے اطمینان سے جہنم کا دورہ کیا، لیکن کہا کہ جی اگر ہم نے اللہ کے پیر کو جہنم میں ڈالا ہے تو آپ نے خود پورے رسول خدا کو جہنم میں ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس انداز سے آپ کو پتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کہاں کی بات کہاں، اتنی خلاف عقل بات۔ ایک جملہ کہہ دوں جو اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ ہر آدمی جانتا، یہ خلاف عقل جو باتیں ہوتی ہیں اور سامنے والے مان لیتے، ایسے بھولے بھالے مسلمان بھی موجود ہیں، کیوں نہ ہو، جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کر سکے، جمعہ اور بدھ میں فرق نہ کر سکے، تو وہ ہر دور میں رہیں آج بھی۔ کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگے اور اس کو کہا جائے حضرت تشریف لے گئے تھے تو اسے بھی مان لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں کیسا ہمارے عالم نے جواب دیا۔ خیر تو اتنا اشارہ میرا کافی ہے، اور آپ کا ہنسنا بتا رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو واپس آئیے کہ ہمارے بزرگوں کا ویژن وہ کئی یعنی بہت تفصیل سے جانے کا دل چاہتا ہے، تو اس میں کہاں یونٹی چاہیے، کہاں یونٹی نہیں چاہیے۔ نماز جماعت اس انداز سے کہ ایک علاقے میں یا ایک مسجد میں ایک ہی ہونا چاہیے، ایسا مکے میں بھی کبھی نہیں تھا، بلکہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ صحن مکہ میں ہمیشہ سے 4 الگ الگ جماعت نماز ہوتی تھی، یہ فقہ حنفی، وہ فقہ شافعی، وہ فقہ حنبلی، وہ فقہ مالکی، اور اس کے بعد پھر اس موجودہ رجیم نے آ کر ان کو ختم کر کے ایک بنائی جو ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، اور ایک طرح سے اچھی ہے بھی۔ لیکن ابھی میں جو گیا حج میں تو میں نے دیکھا کہ عام مسجدوں میں بھی ان کا وہ جو نابینا مفتی جس کو آغا محسن حکیم نے کیسا جواب دیا تھا، منہ توڑ جواب جسے کہا جاتا، ابن باز بہت ان کا ایک لیجنڈ ہے، ابھی ہمارے زمانے کا ہے، ہمارے زمانے میں اس کا فتویٰ لگا تھا کہ جی ابن باز فتویٰ دے کے گئے کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات تھے، ہمارے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں۔ تو لیکن پھر بھی میں نے کہا نا کہ اب یونٹی کا لفظ ایسا ہے کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ چاند کے مسئلے پہ سارا لوگوں کا یہی اختلاف ہے کہ وہ یونٹی ختم ہو جاتی ہے، اس سے کسی کو غرض نہیں کہ روزے ہمارے ہوئے کہ نہیں ہوئے، بس یونٹی ہونا چاہیے، اور جہاں ہونا چاہیے وہاں آپ سر پھٹبول دیکھیں۔ خیر تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اس میں لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ نجف میں ایک سے زیادہ نماز جماعت، کربلا میں ایک سے زیادہ نماز جماعت، اس کے کئی ریزن، جن میں ایک ریزن تو وہی ہے جو ایک صاحب نے کل بھی کہا کہ وہ جس انداز کے روزے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک ہی جماعت ممکن نہیں۔ سعودی عرب میں بھی ممکن نہیں تھا، انہوں نے اتنی چیزیں توڑی پھوڑی جو آپ اکثر سنتے ہیں۔ 8 شوال کو شہزادی کونین یا ائمہ باقی کے روزے ہی نہیں توڑے گئے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر، خانہ کعبہ اور اس کے صحن میں بھی بہت تبدیلیاں کی گئی۔ ٹل کووٹ خانہ کعبہ کے صحن میں مولا کا نام جو لکھا تھا وہ اس لقب کے ساتھ لکھا تھا جو اہل سنت نے دیا۔ ہم تو مانتے ہی نہیں، اس لقب مانتے ہی نہیں، لیکن وہ مانتے ہیں، اور اس لقب کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی باقی تمام اصحاب سے مختلف تھے۔ ہم تو علی کو اصحاب میں بھی نہیں مانتے، وہ اہل بیت ہیں، اور لقب کی حد تک، اور یہ تمام اہل سنت علماء اب سے چند سال پہلے تک تسلیم کرتے تھے کہ جتنے صحابی ہیں رسول کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علی کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ، اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ واحد پیشانی ہے جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں مولا کے نام کے ساتھ لکھا تھا، جہاں پہ اصحاب رسول کے نام لکھے جا رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ رضی۔ کووٹ کے اندر جو توڑ پھوڑ کی اس کے اندر انہوں نے وہ پلر ہی گرا دیا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ جو اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو صحن بڑا ہو گیا، ایک ہو گیا، وہاں نماز جماعت ایک ممکن بھی ہے۔ ابھی نجف میں کربلا میں وقت لگے گا،
لیکن ایک وجہ ہے، ایک وجہ یہ جگہ، دوسری ایک اور وجہ وہ ہم کو اس لیے سمجھنا پڑے گی کہ اس میں پوری شیعہ تاریخ جو ہم پر مظالم ہوتے رہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر عراق کا علاقہ جہاں یہ روضے ہیں زیادہ تر وہ رہا ہے غیروں کے قبضے میں. یہ تو ابھی صدام کے خاتمے کے بعد اور آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے ویژن کی وجہ سے پہلی بار عراق میں کوئی پراپر شیعہ حکومت آئی. حتیٰ یہ کہ وہ جو آل بویا کی حکومت کہی جاتی ہے نا کہ یہ عزاداری تو ان لوگوں نے شروع کی، وہ بھی پراپر حکومت نہیں تھی، وہ عباسی خلیفہ کے ماتحت وزیر تھے، باقاعدہ پراپر حکومت. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو حرم میں نماز پڑھانے والے ہوتے تھے کربلا میں، نجف میں، وہ زیادہ تر گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ہوتے تھے، اور وہ ایسے تھے کہ آپ کو شیعہ فقہ کا مسئلہ معلوم ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. تو شروع سے یہ سسٹم ہمارے مراجع نے رکھا. یہ دو چیزیں میں بہت مختصر بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو آدھا وقت گزر گیا مجلس کا، ابھی تو بات ہی شروع نہیں ہے. جلدی سے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے ان کو نماز جماعت کا ثواب بھی ملے، اس لیے کہ روایت کا یہ جملہ ہے کہ خانہ خدا کے اندر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000، اور مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 10,000. لیکن مولا کے روضے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نہیں ہے بلکہ 2,00,000 ہے. مسجد الحرام سے بھی ڈبل ثواب مولا کے روضے میں نماز کا ہے فرادہ، اور جماعت ہو جائے تو کیا کہنا، تو جماعت سے لوگ محروم نہ رہے. لیکن حکومت کے اپوائنٹڈ امام کے پیچھے نماز پڑھائی جائے. اچھا، ڈائریکٹ حکومتوں نے حرم کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی. یہ بات کر رہا ہوں عراق کی، سعودی عرب کی نہیں. لیکن لوگ خریدے گئے، امامے والے بنا کے بٹھائے گئے. ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب تھی، میری جوانی میں تو بہت پاپولر تھی، آج کل لوگ شاید اس کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن پڑھنے کے قابل ہے. بار بار ہمفرے کے اعترافات کہ کس انداز سے لباس ہمارے یہاں، بھائی کسی عالم کو پہچاننے کا آپ کے پاس معیار کیا؟ خالی لباس ہوتا ہے. نہ آپ کو یہ پتا کہ وہ کہاں پڑھ کے آیا، نہ یہ پتا کتنا پڑھ کے آیا، کچھ نہیں پتا. نہ یہ پتا کہ وہ واقعاً مخلص ہے یا کسی کا ایجنٹ ہے، بس ابا ہے، قبا ہے، امامہ ہے. اس اعتبار سے ہم لوگ جج کرتے ہیں کہ جی یہ عالم ہے اور یہ بہت بڑا عالم ہے، جتنا بڑا امامہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا عالم مانا جاتا ہے. یہ سارے نجف کے حوزے کے وہ مسائل ہیں، پرابلم جو عوام تک پہنچانا پہلے اچھا نہیں تھا لیکن اب ضروری. ہمفرے کے اعترافات میں آپ دیکھ لیجئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ گئے وہاں، جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. غیروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ہاں تو حدیث ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، نماز جماعت پڑھو چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ابھی شراب خانے سے شراب پی کے آیا ہے اور ٹن ہو رہا ہے اور آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو پڑھ لو اس کے پیچھے نماز. بس یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ حکومتوں کا ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ انٹرفیئر ہے. تو پھر علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جماعت کرا رہے ہیں، ہم اپنی جماعت کرائیں گے. سسٹم ہی ایک سے زیادہ کا کرو، ایک نماز میں، ایک جمعے میں. جمعے میں بھی اعتراض ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں اتنا جمعے کا رواج کیوں نہیں ہے. خطبہ آتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پڑھنا، اور وہ خطبہ پورا کا پورا کیسا ہوتا ہوگا؟ جیسے آج بھی سعودی عرب میں اب یہی قانون، آپ کو پتا ہے گلف میں یہی قانون، جو وہاں سے لکھ کے آ رہا ہے وہ پڑھنا. جمعہ نماز ہو تو شیعہ عالم کو بھی وہی پڑھنا ہوگا، تو وہ تو گمراہی پھیلے گی. اس لیے یہ دو چیزوں کا رواج کم تھا. یہ میں ذرا سا ادھر چلا گیا کہ ویژن تھا ہمارے بزرگوں کا کہ وہ چیز شروع ہی نہ کرو کہ جو بعد میں بند کرنا پڑے، ختم کرنا پڑے، اس کو ریورس کرنا پڑے. فرض کیجئے کہ ایک ٹیمپریری زمانہ آ گیا، آپ نے جمعہ کیا، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں چلا گیا نظام، تو پھر ان کا خطبہ پڑھیے، تو ہوتی ہوئی جمعہ نماز بند کرنا بہت مشکل کام. خیر، اب 21 سینچری میں شیعت اتنی طاقتور ہو گئی، اتنی طاقتور ہو گئی، اتنی طاقتور ہو گئی کہ پوری دنیا میں اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں نا، وہ سارے کا سارا شیعت بیس ہے، یعنی شیعت کی طاقت کی وجہ سے. یہ میرا موضوع ہوتا نہیں ہے، میں آج بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا، ضمناً ہو گئی. تو اب یہ امکان نہ ہونے کے برابر کہ دوبارہ یہ ظالموں کا ماحول وہاں پہ بن جائے. لیکن جو بزرگوں نے نماز جماعت اور جمعے کے حوالے سے ایک ویژن رکھتے ہوئے چیزیں قائم کی تھی، اس کا اس وقت بڑا فائدہ تھا. تو یہ تو آ گئی ضمنی بات ہو رہی تھی موت. مرنے والوں کو تو یاد کیا جاتا ہے نا. میں نے کہا موت کے دو پیغام، پہلا پیغام ہے کہ جو دنیا سے گئے ان کو یاد کرو، اور دوسرا پیغام ہے اپنی موت کو یاد کرو. تو کم از کم پہلا پیغام بزرگوں کی وجہ سے اکثر گھروں میں فاتحہ دی جاتی ہے مرنے والوں کی. اکثر مسجدوں میں اور کچھ نہ صحیح تو ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یاد دلایا جاتا ہے. بہت سارے گھروں کے اندر والدین کی مغفرت کی نماز پڑھتے ہیں لوگ،
عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں، بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں، تو یہ ہے دوسروں کی موت۔ آدھا تو میسج ابھی تک ہمارے یہاں ہے، گرچہ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ کار بھی صحیح کرنا۔ مرنے والا اگر نماز قضا کر کے گیا تو اس کے قضا نمازوں کی بھی فکر کرو، خمس نہیں دیا کسی کا حق مار کے گیا تو اس کی بھی فکر کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کام کر رہے وہ بیکار ہوں گے، نہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ باقی آدھا پیغام رہ گئے کہ بھائی اپنی موت بھی یاد کرو۔ یہ تینوں چیزیں، چاہے دعا ہو، چاہے امام زمانہ ہو، چاہے موت ہو، یہ تینوں آ کے جمع ہو جاتی ہے میرے اس سال کے آدھے موضوع عزاداری میں۔ عزاداری وہ انسٹیٹیوشن، عزاداری وہ، دیکھیں کہ اس 21 سینچری کے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی بہرحال عزاداری کا نظام نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، عزاداری کو نقصان پہنچ رہا ہے، عزاداری ختم ہو سکتی ہے۔ عزاداری کبھی ختم نہیں ہوگی، عزادار ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، عزاداری ہمیشہ باقی رہے گی۔ عزاداری کو ہم نے نہیں بچایا ہے، عزاداری نے ہم کو بچایا ہے۔ جو غلط فہمی ہے نا کہ عزاداری قائم رکھیے تو آپ لوگ بچے رہیں گے، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کے عزاداری کو بچانا ہے فلاں کام کر کے، یہ بالکل نانسنس اور حماقت کی بات ہے۔ ہم نہیں بچاتے ہیں، وہ ہم کو بچاتی ہے۔ لیکن اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، اس میں ایک اہم بات مجھے کہنا، یہ تینوں چیزیں مل کر جمع ہو جاتی ہیں ذکر یعنی دعا، یعنی امام زمان، یعنی موت۔ یہ تینوں چیزیں مل کے جمع ہو جاتی ہیں ذکر سرکار سید الشہداء میں اور اس عزاداری کے اندر، اس لیے کہ قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ایک یہ بھی ہے کہ آپ صف عزا پہ بیٹھے ہیں اور مصائب آپ نے سنے ہوں، اور اس وقت جو آپ دعا کریں گے، یہ قبولیت دعا کا اہم ترین موقع۔ اگر آپ میری 2 3 4 سال کی پرانی مجلس سے کہیں مل جائیں، پہلی مجلس جو میں ایام عزا کی پڑھتا ہوں، پہلی، اس میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی محرم کے روزے کا اتنا ثواب ہے قبولیت دعا کے لیے، اور پہلی محرم کو حکم ہے کہ اس انداز سے دعا مانگو جیسے شب قدر میں مانگتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور یہ جملہ بھی میں کہتا ہوں کہ دل نہیں مانتا ہمارا، یہ غم کا مہینہ ہے اور ہم اپنی حاجتیں لے کے بیٹھے، لیکن پوری ایک تفصیل آتی ہے۔ تو عزاداری جو ہے قبولیت دعا، اور میں یہ اپنا تجربہ یا اپنی معلومات کے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع، حضرت آیت اللہ ابو القاسم الخوئی جن کے انتقال کو 32 سال ہو گئے، 1992، جو میں اب تک ان کی تقلید میں باقی ہوں۔ اتنے عظیم مرجع تھے، ہم کو ان کا زمانہ ملا، لیکن جو آج کی نسل ہے وہ ان کو نہیں جانتی۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی علماء موجود ہیں، چاہے وہ ایک مسجد کے پیش نماز ہوں اور چاہے وہ مرجع ہوں، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی کے لیول کے، یہ سب کے سب یہ آغا خوئی کے براہ راست شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پوری شیعہ تاریخ میں اتنا ایسا عالم کہ جس نے اتنے شاگردوں کی تربیت کی ہو ہم کو نہیں ملے۔ ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھی، اور اتنی عظیم شخصیت کہ اس وقت کے مراجع میں سے ایک بہت اہم اور واقعاً جو مرجع ہیں ان کا فتویٰ۔ اب آج کل تو مارکیٹنگ ہے نا، بہت سے تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ گوگل پہ جو ہم نے سرچ کیا ہے مرجع کے نام سے، یہ مرجع نہیں ہے، یہ گوگل والے مرجع ہیں۔ انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا کہ ہم مرجع ہیں اور اپنی ویب سائٹ بنا دی، تو گوگل نے آپ کو وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا۔ لیکن جو واقعاً مرجع ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، مراجع میں سے ایک مرجع کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت کوئی بچہ بالغ ہوا ہے، کوئی پیدا ہوا ہے، اب تھوڑا بڑا ہوا ہے، آغا خوئی کی تقلید شروع کرنا چاہے تو اتنا ان کا علم ہے آج کل کے تمام مراجع کے مقابلے میں کہ ان کی تقلید شروع کر سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور شیعہ مسئلہ ہے کہ تقلید شروع نہیں کی جا سکتی ہے مرحوم مجتہد سے۔ ہاں، آپ تقلید کر رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، باقی رہ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہت تفصیلات ہیں، لیکن ایک شارٹ شروع نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اس وقت کے واقعاً اسٹیبلش اور کنفرم مرجع کا فتویٰ، اور وہ آغا خوئی کے کانٹیکس میں ہے کہ آپ تقلید شروع بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی نالج تھی۔ وہ آغا خوئی جوانی میں اندھے نہیں ہو گئے تھے، ایک 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، اور خود جو بہت لمبا واقعہ ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں تو اس لیے دوہرا نہیں رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری مجلسیں سن رہے ہوتے ہیں، کہتے مولانا یہ تو ابھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہاں پڑھا تھا؟ فلاں جگہ پہ۔ اب وہ فلاں جگہ کے مومنین الگ ہیں، یہاں کے مومنین الگ۔ یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، یہاں بھی پڑھ دیتا، لیکن ٹائم نہیں۔ آغا خوئی جوانی میں تقریباً اندھے ہو گئے، تقریباً، لیکن
اگر اسی حالت میں رہتے تو جو ابھی میں نے ان کے وہ فضائل بتائے کہ 99% اس وقت شیعہ علماء مسجد کے عام پیش نماز سے لے کر مرجع وقت تک یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد، یہ سلسلہ ہوتا ہی نہیں۔ اس وقت تک وہ درس کی اس منزل پہ نہیں پہنچے تھے، کیسے ان کو شفا ملی؟ صرف آقا حسین کی وجہ سے نا۔ یہ آقا حسین کی برکت تھی کہ جس آقا حسین نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو اس طرح لوٹایا کہ اس کے بعد انہوں نے 50 سال سے زیادہ اجتہاد کا درد دی۔ آقا بروجردی کا واقعہ تو اور مشہور، وہ بھی اپنی جوانی میں نابینا ہو گئے تھے، بہت ان کی آئی سائٹ بہت کم رہ گئی۔ ان کو دوبارہ یہ آئی سائٹ کیسے ملی کہ 95 ایئرز کی ایج میں وہ چاند کی روشنی میں بغیر گلاسز کے باریک ترین تحریر پڑھ لیتے تھے۔ آغا خوئی کے واقعات حسین کا بھی نہیں، یہ ہے ایک عزادار اور ماتمی جو نمازی ماتمی تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ شفا ملی۔ آقا حسین نہیں، آقا حسین کا عزادار، اس کا اتنا رتبہ ہو جاتا ہے تو قبولیت دعا کے لیے حسین کا نام، یہ اللہ کا وعدہ بھی کہ جو دعا بھی مانگی جائے گی تیرے قبے کے نیچے اس کو فوراً قبول کیا جائے گا، تو عزاداری سے ملتا۔ امام زمانہ اور عزاداری کا ربط تو میں نے بتا دیا، اور ایک جملہ اور کہہ دوں، ڈر رہا ہوں کہ جملہ کوئی ایشو نہ بن جائے، کیونکہ آج کل اس سے ملتا جلتا ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء کے مصائب پر خطبہ نے بے شمار مجلسیں پڑھی، ذاکرین نے مصائب کا ذکر کیا ہے، شاعروں نے مرثیے لکھے اور ایک سے ایک مرثیے۔ ایشو ایک چل گیا لیکن میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، لیکن یقین رکھیے گا کہ آقا حسین کا جو سب سے زیادہ، اب یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، سب سے اچھا جو مرثیہ کہا گیا، آج بھی میں وہ پورا نہیں پڑھ پاتا ہوں، ایسا میرا دل ہلنے لگتا ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ جو بہترین مرثیہ جو ہے، جس انداز سے مصائب واقعاً انسان اگر جانتا ہو نا وہ لینگویج، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ وہ زمانے کے امام کی زیارت ناہیہ، زیارت ناہیہ ایک بہت مشہور زیارت آج کل بن گئی، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، لوگ اسکرین پہ دیکھتے بھی ہیں، اور کئی جگہوں پہ اعمال عاشورہ شروع ہونے سے پہلے 40 منٹ زیارت ناہیہ اسکرین کے اوپر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ امام زمانہ کی ایک زیارت ہے، اور اس کے الفاظ اگر عربی تھوڑی سی آپ کو آتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی چاہے کتنا ہی پتھر دل، یہ امام رو رہے، امام زمانہ رو رہے۔ امام عزاداری کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی کائنات کے سب سے بڑے عزادار کا نام ہی امام زمانہ۔ ہم اور آپ تو کیا عزاداری کریں گے جو امام زمانہ کر رہے ہیں، فَلْيُنْذِبُ النَّادِبُونَ۔ ارے اگر کوئی رونے والا ہے تو اسے میرے جد حسین پہ رونا چاہیے۔ زیارت ناہیہ پھر آپ دیکھیے، اگرچہ بعض علماء نے اس زیارت پہ ذرا سا اختلاف کیا ہے کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں، لیکن جس جملے کی وجہ سے اختلاف کیا ہے وہ کل رات کے مصائب میں آئے گا۔ 10ویں کی مجلس میں وہی مصائب پڑھتا ہوں، وہ جملہ بھی کل آئے گا اور اس کے حوالے سے پھر مصائب بھی ہوں گے۔ فی الحال تو امام زمانہ اور عزاداری، اور آخری چیز جو تھی وہ یہ موت۔ عزاداری مومن کو ایک پیغام دیتی ہے کہ دین کی خاطر مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ حسین کے لیے مرنے کے لیے، یعنی عزادار کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساری زندگی کا طریقہ ایک جملے پر ہے، بیٹا قاسم موت تیرے پاس کیسی ہے، کیف عندک الموت؟ تو 14 سال کا قاسم کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ہر عزادار کے لیے میسج ہے کہ موت مومن کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہونا چاہیے، اور اگر عزادار ہے تو اس کی موت کتنی آرام دہ ہوتی ہے۔ آپ امام خمینی کے استاد آغا عبدالکریم حائری، جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا، قم کا حوضہ 100 سال پہلے بنا، نجف کا حوضہ 1000 سال پہلے بنا، وہ شیخ طوسی نے بنایا، یہ آغا عبدالکریم حائری نے بنایا، امام خمینی کے استاد۔ اس حوضے کے پہلے اسٹوڈنٹ میں بھی امام خمینی اور آغا عراقی کا نام تھا، اور آغا گلپائگانی، 3 بڑے مرجع جن کی تقلید ہم لوگوں نے کی۔ ان سے لے کر آغا عبدالکریم حائری سے لے کر تہران کے اس مشہور گینگسٹر اور مافیا کے ڈان تک، بہت مشہور ایک واقعہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، آقا انصاریان کا بیان کیا ہوا، آقا حسین کے عزادار کس طرح سے آقا حسین موت کے موقع پہ ان کی مدد کو آ رہے ہیں۔
آقا عبد الکریم حائری کے واقعے مشہور واقعات ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر میں کبھی پڑھ دوں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت سن لی آپ سے، وہاں سے لے کے وہ جو تہران کا وہ جو ایک مافیا تھی تہران کی، اس کا جو ڈان تھا، وہ جو گینگسٹر تھا، وہاں تک ہمارے یہاں ہمارا ایک عقیدہ، یا ہارو حمدان من یمت یرانی، حارث حمدانی بہت مشہور ایک مولا کے صحابی ہیں۔ حمدان ایک ایسا قبیلہ ہے جو پورا 100% مولا کا شیعہ یمن میں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن جیسے کل طائف کا واقعہ بیان کرتے کرتے میں بالکل موضوع سے ہٹ گئے۔ پیغمبر نے مختلف اصحاب کو بھیجا تھا کہ جا کے یمن میں تبلیغ دین کرو، اس وقت تک یمن میں اسلام نہیں تھا اور سب ناکام آئے۔ مولا کو بھیجا تھا، مولا نے ایک دن صبح سے شام تبلیغ کی، پورا یمن شیعہ ہو گیا تھا، اور اب تک یمن میں محبت اہل بیت اتنی مضبوط ہے کہ شاید بہت کم علاقوں میں ہوگی، تو اس میں یہ حارث حمدانی تھے۔ مولا نے کہا تھا کہ اے حارث حمدانی، من یمت، جو مرتا ہے یرانی، مجھے دیکھتا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا ہر ایک کے سرانے آتے ہیں، لیکن جو حسین کا عزادار ہے نا، اس کے سرانے حسین آتے ہیں اور عجیب انداز سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ۔ تو عزاداری میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی۔ موت کے وقت بھی ہمارے لیے جو سب سے آسان مرحلہ بن جاتا ہے وہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں عزاداری کی ہو، اور دعا صفحے عزا پہ بیٹھ کے دعا جتنے جلدی قبول ہوگی۔ ہماری عورتیں فریادی ماتم پڑھا کرتی تھی، اس کے اتنے بینیفٹ تھے، کیونکہ آج کل کچھ عزاداری کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ عزاداری میں ریفارم کرنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ خلاف کا مطلب ہے کہ عزاداری ختم کرو، جملہ بہت مشہور ہے، اور کس کا جملہ ہے میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ تم نے کیا سمجھا شہزادی کو، کیا معاذ اللہ وہ کوئی بچی ہیں کہ 1400 سال بھی ماتم کر رہے ہوں گے، بند ہو گیا ہے ان کا ماتم۔ یہ جملہ کیسا توہین آمیز ہے، میرا اور آپ کا خون کھول جاتا ہے، اور ایک بڑی شخصیت کا۔ تو ہے عزاداری ہی ختم کرو، وہاں سے لے کے عزاداری میں اصلاح کرو۔ ہاں جو واقعاً حرام چیزیں ہیں، کھلی ہوئی ایسی چیزیں جو توہین اہل بیت ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ ریفارم کے نام پہ جو چینجز لائی جا رہی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ یاد دلا دوں کہ دعا، فریادی ماتم شاید ہمارے یہاں سے نکل کے رہ گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم زیادہ خواتین کا سیٹ اپ، لیکن آج کل جو نئی خواتین پڑھ کے آ رہی ہیں نا، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی ہیں۔ آج بھی اس کی وہی اہمیت، اور زمانے کا امام البتہ۔ اب جب اتنی بات ہو گئی ہے نا، تو یہ آخری بات بھی میں کہی دوں تاکہ کل مجھے اس طرف نہ آنا پڑے۔ عزاداری میں بہت اہم چیز کا خیال رکھنا، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو میری ایک تقریر کی وضاحت ہے، اب یہ دعا امام زمانہ موت جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اور عزاداری کی وجہ سے ان تینوں کا لنک بھی عزاداری سے ملا دیا، کوشش کی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کامیاب یا ناکام۔ تو ابھی جو 2 دن پہلے میں نے بات کہی تھی کہ عزاداری میں آپ یہ مت دیکھیں کہ بڑا خرچہ کرنا ہے، بہت اعلیٰ عالیشان نیاز کرنا ہے۔ ایک سادہ سا پانی آپ نے شکر ملا کے دے دیا، وہ بھی قبول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی اتنی حیثیت بھی ہے کہ وہ دے سکتا ہے آقا حسین کے نام پر، وہ بھی کہے کہ واہ یہ تو بڑی اچھی بچت ہو گئی، سب کو سادہ پانی پلائے۔ نہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق عزاداری میں خرچ کرے، قابل نہ بنے۔ حابیل اور قابیل سے اللہ نے کہا نا کہ قربانی لے کر آؤ۔ اب ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ وہ کوئی شادی کا مسئلہ تھا، لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتا ہے کہ وہ ولایت علی کا مسئلہ تھا، کہ ولایت کسے ملے گی، پہلا ولی کون بنے گا، نبی کا پہلا وصی کون بنے گا۔ حابیل قابیل تمہارا امتحان ہے، تم اللہ راہ خدا میں قربانی لاؤ۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سب سے موٹا تازہ صحت مند جانور پیش کیا، قابیل نے اپنے کھیتوں میں بالکل سوکھی ہوئی جو بالیاں تھی سڑی وہ لا کے رکھ دی تھی۔ تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے سے کہ جی وہ آپ بہت سادہ نیاز کریں، بہت ہی خالی پانی پلا دیں، وہ لوگ بھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں، کہ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے حسین کے طفیل میں، وہ اپنی حیثیت سے، جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت سے۔ یہ تو وضاحت تھی، لیکن جو بہت اہم نکتہ جس پر سمجھیے کہ میری آج کی مجلس ہی نہیں، آج یہ موضوع بھی مکمل ہو گیا، صرف یہ کہ معراج کا ایک ٹکڑا کل آئے گا۔ اور یہ آخری بات کیا ہے؟ وہ آخری بات یہ، میں نے 4 دن پہلے عمر ابن عبدالعزیز کا ایک واقعہ پڑھا تھا، وہی والا میسج، لیکن اس سے زیادہ شاندار طریقے سے۔ کائنات کے بدترین انسان کا نام ہے یزید، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا میں ذرا دبے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، یا جنہوں نے یزید کو یزید بنایا، وہ ایک پرانی، وہ پوری ایک تاریخ ہے جو زیارت عاشورہ میں ہے نا، کہ اس پر بھی لعنت ہو والممہدین لہم، اور جنہوں نے ان کو اتنی طاقت دی کہ یہ تخت حکومت پر آئے، اور بہت سارے اس میں پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، وہ چھوڑ دیجیے یزید۔ لیکن کائنات کے چند بہترین لوگوں میں سے ایک کا نام ہے یزید کا بیٹا۔ باپ اتنا برا، بیٹا اتنا اچھا۔
کہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات اس کے بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مومنین کی ایک کثیر تعداد بھی اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتی. اس کا بیٹے کا نام بھی چونکہ معاویہ ہے تو یہ نام ذرا سا لیتے ہوئے بھی دل پہ گرانی ہوتی ہے. لیکن ایک طریقہ ہر خاندان میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتے. تو یزید نے بھی یہی کیا معاویہ. اور کیسا مومن تھا ہر ایک کو معلوم ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کے حوالے سے ایک آخری پیغام دینا. واقعی ہر ایک کو پتا جب یزید مارا گیا, کیسے مارا گیا یہ بھی ایک مسٹری, کہاں مرا, کس طرح مرا, بہرحال مر گئے یزید. 14 ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں لیکن اس کے واقعے کی تفصیل نہیں. کچھ کہتے ہیں جنگل میں جایا تو جا کے مرا, کچھ کہتے ہیں نہیں بستر پہ تھا, اتنی پیاس کہ پورے کینیڈا کا پانی پی لے لیکن پیاس نہ بجھے. الگ الگ واقعات. ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے, ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گیا ٹائم. بات کو ختم کرو. مر گیا جب تو اب اس کے بعد اس کے بیٹے کو خلیفہ بننا. یہ رسم تو یزید کا باپ قائم کر کے گیا تھا نا اسلام میں کہ اب یہ وراثت میں چلے گی چیز, تو یزید کا بیٹا. اعلان ہو گیا, بیعت ہوگی مسجد دمشق کے اندر. اتنا بڑا مجمع, پہلا دن ہے نا, وہ آ رہا ہے حکمران, نیا حکمران. اب آپ کا بھی شاید وہی حکمران ہے یہ جو ابھی شاید پچھلے سال ہی تو ملکہ مری تھی برطانیہ کی, تو اس کے بعد نیا بادشاہ بنا. تو کیا ہجوم تھا اس وقت, 3 دن 4 دن لوگ قطار میں کھڑے تھے وہاں لندن کی سڑکوں پہ. آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کی بھی ملکہ مری اور آپ کا بھی بادشاہ آیا تو, اور میرا بھی. آسٹریلیا بھی اس وقت اسی میں ہے, کامن ویلتھ میں. لیکن یزید کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, یہ سارا مجمع مسجد میں تھا, سڑکوں پہ نہیں. اتنا بڑا. وہ آ بھی گئے, ممبر پہ بھی گیا. ممبر پہ جا کے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت جس کی بنیاد اہل بیت کے خون پہ رکھی گئی. میرے باپ نے جو کیا وہ بھی غلط کیا, میرے دادا نے کیا جو کیا وہ بھی غلط کیا. وہ دونوں اپنے کرتوتوں کی سزا جہنم میں بھگت رہے, میں اس میں ان کا شریک نہیں ہونا چاہتا. اور یہ کہنے کے بعد اس نے تخت حکومت کو ٹھوکر ماری اور وہاں سے اپنے گھر چلا گیا. اچھا اب دیکھیے, مجھے کئی مومن ملتے ہیں اور میں امر بالمعروف کے طور پر ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور آپ کو اس کے بعد ان کی جائیداد ملی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مکان جو ہے یہ حرام مکان آپ کے والد نے کس طرح سے لیا. آپ دیکھیں کسی کی برائی تو صحیح نہیں ہے لیکن امر بالمعروف میں اجازت. آپ کو پتا ہے کہ بزنس میں کس طرح سے انہوں نے اپنے پارٹنر کو چیٹ کر کے نکال باہر کیا, قبضہ کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو فلاں کیش ہے اس میں آپ کی پھوپھی کا حصہ تھا, جب آپ نے دینے سے انکار کیا تو یہ آپ نہیں لے سکتے. ان کا مولانا اس سے ہمارا کیا تعلق, ہم نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا اسی لیے آپ گناہ گار نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہ گار ہیں, لیکن جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام کا ہے, آپ اس کو لے نہیں سکتے, آپ کو واپس کرنا واجب. واہ, یہ کون سا اسلام ہے جی, ہم نے نہ کچھ کیا, نہ ہمارا کوئی دخل, نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق, جس کا ہے وہ بھگتتا رہے قبر کے اندر. اب یہ تو ہے تھوڑے سے دولت کے لیے ایک مومن کا مزاج. مجھے ایک نہیں سینکڑوں ایسے مومن ملے, اور وہاں وہ یزید کا بیٹا ہے جسے پوری حکومت مل رہی ہے. حکومت کسی چھوٹی چیز کا نام نہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ جب یہ حرام طریقے سے حق ہی نہیں تھا ہمارے خاندان کا تو حکومت مجھے نہیں چاہیے. ٹھوکر مار کے چلا گیا. جو $1000 پر $200 خمس دینے میں سینکڑوں بہانے بنا لے, وہ ذرا سوچئے کہ یزید کا بیٹا کتنی بڑی قربانی دے رہا. لیکن اس میں ایک دوسرا پیغام بھی ہے, میرے اعتبار سے وہ شاید اس سے بھی بڑا. جب وہ گیا محل کے اندر سارا خاندان ناراض ہو گیا. تم نے خاندان کی ناک کٹا دی, تمہیں جو کچھ کرنا تھا کہنا تھا کرنا تھا, ہم سے یہاں گھر میں کہتے, پبلک میں جا کر مجمع عام میں جا کر سب کے سامنے یہ باتیں کہیں. ہمارے یہاں خاندان کی ناک تو کٹ جاتی ہے نا ذرا سی باتوں کے اوپر. جی اگر وہ ہمارے یہاں وہ مثلاً وہ شادی میں عارضی مصحف کی تقریب نہیں ہوگی تو ناک کٹ جائے گی کسی ماں دودھ نہیں بخشے گی, پتہ نہیں کتنی فضول باتیں. تو اب واپس آئیے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں نہیں چاہیے تھی حکومت, نہیں لیتے. حکومت تو ایسی چیز ہے نا کہ ایک ہٹے تو 10 امیدوار کھڑے ہوتے. مگر ہم سے بات کر لیتے نا. ہم نے تم سے جب کہا تھا کہ آنا ہے دربار میں, تم آ بھی گئے. کہہ دیتے کہ نہیں مجھے نہیں آنا, تم لوگ خود طے کر لو. اور اسی بات پہ خاندان اتنا ناراض ہوا. حکومت ٹھکرانے پہ اتنا ناراض نہیں ہوا جتنا اس بات پر کہ سب کے سامنے آ کے سارا کچا چھٹا کھول کے گیا کہ خاندان کے لوگوں نے زہر دے کے اس مومن معاویہ کو شہید کر دیا, یزید کے بیٹے معاویہ. خاندان کے لوگوں نے زہر دے دی, حکومت کے لیے نہیں دیا. حکومت تو وہ چھوڑ کے آ چکا تھا, اس لیے کہ تم نے ہماری توہین کی ہے سب کے سامنے. لیکن اس نے کیا پیغام دیا,
پیغام اس نے یہی دیا کہ حق والی بات ہے تو اس کا اظہار بھی مجمع کے سامنے کرنا پڑتا، وہ گھر کے اندر طے نہیں ہوتا۔ جو واقعاً پیغام حق ہے وہ آپ کو لوگوں کے سامنے پہنچانا ہے، بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح۔ اس پہ پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ یہاں پہ آئیے آخری بات، یہ تو میں نے آپ کا ذرا سا ٹائم ویسٹ کیا، اس لیے کہ یہ واقعہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم۔ پڑھے لکھے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایم اے پی ایچ ڈی ہو جو مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہوتا، ہر ایک کو پتا ہے یزید کے بیٹے کا واقعہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے ان دشمنان اہل بیت کے سامنے جو یزید کا فیور کرتے ہیں کہ تم یزید کو زیادہ جانتے ہو کہ اس کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی ذرا دیکھیے یزید کا بیٹا اپنے باپ کی وجہ سے کتنا شرمندہ ہے کہ ٹھوکر مار کے جو گیا تو 40 دن پھر اپنے کمرے سے نہیں نکلا، وہیں اس کے کھانے میں اس کو زہر دیا گیا۔ اور حسین کا بیٹا ساری زندگی اپنے بابا پہ فخر کرتا رہا کہ پہچانو میں کس کا بیٹا ہوں، جو خطبے ہیں کہ میں اس کا بیٹا جو پس گردن جس کا سر جدا کیا گیا، جس کا لاشا، فخر کے ساتھ بیان کرتا رہا۔ لیکن بات کہیں اور جا رہی ہے۔ اب خاندان والوں نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا بالکل آخر مجلس میں، میری صرف 2 ہی مجلسیں رہ گئی ہیں، یہ میں اپنی 500 مجالس پر کراس لگا رہا ہوں، ایک طرح ان کو کینسل کر رہا ہوں، ایک طرح سے ان کو ختم کر رہا ہوں۔ 500 میری مجالس اس پوائنٹ کی وجہ سے جو اب میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے 500 مجالس کیا ہیں؟ میں نے تربیت اولاد پہ ایک دن کاؤنٹ کیا تو 500 سے زیادہ مجلسیں پڑھی تربیت اولاد۔ کب 74 سے شروع کیا۔ مجھے تو ایسے مومن ملے جنہوں نے کہا مولانا میں اس وقت 18 سال کا تھا جب یہ مجلس آپ کی سنی تھی تو سنی بھی نہیں تھی، کیونکہ شادی بھی نہیں ہوتی تو تربیت اولاد میرے لیے تو بہت دور کا موضوع تھا۔ لیکن پھر شادی ہوئی تو اولاد ہوئی تو میں نے یہ تقریریں سن کے عمل کیا، پھر میرا بیٹا جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی تو پوتے پہ میں نے عمل کیا، وہ پوتا جوان ہو کے شادی ہوا پر پوتے کو پال رہا ہوں ان مجالس کی وجہ سے۔ 500 سے زیادہ میری تربیت اولاد کی مجالس، اس میں بہت ساری چیزیں، ساری چیزوں پہ آج میں کراس لگا رہا ہوں ایک طرح سے، سب سمجھیے ختم ہو رہی۔ دیکھیے میں سب سے کمزور جس سبجیکٹ میں تھا اور جس میں ہمیشہ میں فیل ہوا وہ میرے ٹیچر تھے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر وہ پاسنگ وہ گریس مارکس دے کے مجھے اگلی کلاس میں تھے، وہ ہوتا تھا میتھ، جبکہ یہ سب سے زیادہ اہم علم ہے۔ افلاطون تو اپنی اکیڈمی میں کسی کو داخلہ ہی نہیں دیتا تھا جب تک کہ وہ میتھ نہ جانتا ہو، اور اس میں جیومیٹری کی اہمیت بہت زیادہ۔ یہ جملہ میری زبان پہ اس لیے آ گیا کہ ابھی میں ایک مرجے نہیں ایک مفسر قرآن کا ایک جملہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کاش تھوڑی سی جیومیٹری انہوں نے پڑھی ہوتی۔ میں ان کا نام لے کے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تو خیر ہمیشہ فیل رہا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے۔ اب اگر میں یہ مثال غلط دے رہا ہوں نا تو میں نے پہلے سے معافی مانگ لی آپ سے کہ وہ میتھ میں تو میں ہمیشہ کمزور رہا ہوں۔ بڑے سے بڑا عدد ہو، ملین ہو کہ بلین ہو کہ ٹریلین ہو، میرا اندازہ ہے کچھ یاد آ رہا ہے 6 7 8 تک میں نے میتھ پڑھی ہے، 9th میں تھوڑی کمپلسری تھی، اس کے بعد تو میتھ کو چھوا بھی نہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ بلین ملین ٹریلین ہو، اگر اس کو ملٹیپلائی کرے 0 سے تو پورا عدد 0 بن جاتا ہے۔ یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، اگر بات صحیح ہے تو میں جو پوائنٹ آپ تک پیش کر رہا ہوں وہ واضح ہو جائے گا، غلط ہے تو سمجھیے غلط مثال دے دی، مولانا نے اصل بات پہ آئی۔ ساری وہ تقاریر، وہ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں سمجھیے کہ آپ ملٹیپلائی کر کے 0 سے سب کو 0 کر رہے ہیں، وہ کیا تربیت اولاد پہ جب بات کی جاتی ہے، اور یہاں بھی ہوئی ہوگی، ماں کا اثر ہے اور پھر باپ کا اثر، اور پھر یہ کہ اس طرح سے اس کو نمازی بناؤ اور اس کو حلال کھلاؤ اور اس کو اس تمام حرام چیزوں سے بچاؤ سے لے کے سینکڑوں باتیں۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن وہ ایسا پکا رول نہیں۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے تربیت اولاد، اور کہاں سے میں جم کر کے جاؤں گا آخر میں، جلدی میں مجھے مجلس ختم کرنا، وقت بہت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز وہ ہے جو یزید کی فیملی نے انویسٹیگیشن کی کہ آخر ہمارے خاندان کا ایک شخص ایسا کیسے نکل گیا، کیونکہ خاندان بنو امیہ وہ ہے جس کو زیارت عاشورہ میں خالی لعنت نہیں کہی گئی ہے بلکہ قاتبہ، پورے خاندان پہ لعنت ہو۔ قاتبہ کا لفظ ہے پورا خاندان، ایک یا 2 ایکسیپشن امام نے اس میں دیے تھے، وہ چھوڑ دیجئے۔ خالد ابن سعید ابن عاص کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا تو چھوڑ دیجئے۔ اب پورا خاندان اس میں یہ کیسے نکل گیا؟ ایسا محب اور مولائی ٹائپ کا کہ خالی زبانی نہیں، سیکریفائز کر کے آیا، حکومت کو ٹھکرا کے آیا، بہت بڑا یہ امتحان ہے۔ تو تحقیق کی گئی تو ایک نتیجے پہ وہ پہنچے، اور صحیح نتیجہ تھا
وہ تھا کہ ساری. اچھا اب آئیے پہلے رکیے, یزید کے بیٹے کو تربیت اولاد کا کون سا ماحول ملا ہوگا؟ اس کا باپ بہت اچھا, نیک, دیندار, پرہیز, متقی, پرہیزگار یزید ہے نا. اس کی ماں, یزید کی بیوی کو دیکھیے, یزید کے ہاں تو ماں بہن بیٹی کسی کا فرق ہی نہیں ہوتا تھا, اس سے زیادہ تو ممبر پہ کہہ نہیں سکتا. ماحول کیا ملا؟ اچھا غذا کیا ملی ہوگی؟ تو شراب دن رات پی جاتی, نماز کا مذاق اڑا اڑا کے شراب پی جاتی. کہ قرآن نے نمازی کو تو ویل کہا ہے, شرابی کو کہیں ویل نہیں کہا. اگر دین محمد میں شراب کی پرمیشن نہیں ہے تو دین عیسیٰ پہ جا کے شراب پی لو. کیا چیز وہاں حلال آتی ہوگی؟ وہاں کی دولت, وہاں کی غذا, وہاں کا ماحول. ہر وقت تو شراب کی محفلیں ہوتی تھی وہاں پہ, ہر وقت تو وہاں ڈانسرز ڈانس کرتے رہتے تھے. جو بعد میں مدینے والوں نے اپرائزنگ کیا تو اس میں آقا حسین کی شہادت اتنا انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کی کہ ہم تو دیکھ کر آئے وہاں پہ ریچھ کے لڑائیاں, کتوں کی لڑائیاں, بندر کے تماشے, یہی ہوتا رہتا. اس ماحول میں پلا ہے یہ معاویہ, یعنی یزید کا بیٹا. میں نام معاویہ نہیں لیتا ہوں کہیں غلط فہمی نہ ہو. کیا چیز اس کو ملی ہے جو تربیت اولاد کے لیے فائدہ مند ہے؟ ایک بھی چیز نہیں. جو اس طرح نماز کا مذاق اڑائے اس کے گھر میں نماز ہوگی؟ جو اس طرح قرآن کا مذاق اڑائے, یہ یزید کے شعر آپ کو یاد ہے نا, کیا ہے میرے دربار کی سنگر اتنا گا کہ قرآن کی آیت سے جو میرے کان نجس ہو گئے ہیں وہ تیرے گانے سے پاک ہو جائے. تو اس نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا ہوگا یا قرآن پڑھایا ہوگا؟ اس نے اپنے بیٹے کو پاک غذا دی ہوگی؟ اس نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول رکھا ہوگا؟ حجاب دور کی بات ہے, جہاں ماں بہن بیٹی میں کوئی فرق نہ ہو جس محل کے اندر, پھر کیسے بن گیا اتنا ایسا؟ تو جب تحقیق کی گھر والوں نے تو پتہ چلا کہ اس میں رول بہت اہم تھا, بلکہ سارا رول اس کے ٹیچر کا تھا. قرآن پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں رکھا گیا تھا, اس کو امور مملکت سکھانے کے لیے پولیٹیکل سائنس ایک ٹیچر رکھا گیا تھا, وہ اندر سے مومن تھا. مختار نامے میں آپ دیکھیں گے کہ جب مختار شروع میں بہت کرائسس کے زمانے میں تھے اور ان کی زندگی خطرے میں تھی, قدم قدم پہ چھپے ہوئے مومن آ جاتے تھے جو ان کی ہیلپ کر جاتے تھے, قدم قدم پہ. حتیٰ یزید کے محل میں ان کو وہ ہندا کا غلام ملا جس نے ان کو یزید سے ملوایا. وہ مختار نامہ نہیں کہہ رہا ہوں جو سیریل بنی, اس میں کئی چیزیں بعض تاریخی روایات سے ہٹ کر ہیں. تو یہ مومن تو ہوتے تھے, جگہ جگہ ہوتے تھے, بہت چھپ کے ہوتے تھے, اور جہاں وہ ہوتے تھے وہاں آگے بڑھ کے مدد کرتے تھے. اب یہ ایک ٹیچر رکھا. بھائی ٹیچر کیوں رکھا سمجھ لیجیے, آج کل کی زبان میں پولیٹیکل سائنس اس کو سکھاؤ, اسے حکومت چلانا. وہ تھا اندر سے محب اہل بیت, اور کیسا اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوگا تقیہ میں کہ یزید کے محل میں اس کے بیٹے کا. اچھا اب یزید کا وہی طریقہ تھا جو ہمارا اور آپ کا ہے. میں مومن کو یزید کے برابر نہیں کر رہا ہوں, کہہ رہے طریقوں میں ایکسیبلٹی. بچے کو دیا, ٹیچر کے حوالے کیا, اب بھول گیا باپ اور ماں کہ اس کو مانیٹر بھی کرنا. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا, اسکول میں داخل کرا دیا, کالج میں داخل کرا دیا, کیا پڑھ رہا ہے, کہ کس ماحول میں ہے, کیا اس کا فرینڈ سرکل ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. پڑھ رہا ہے, بڑے اچھے اسکول میں پڑھ رہا, بڑے اچھے کالج میں پڑھ رہا, بڑی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا. یہ یزید کا طریقہ تھا. ٹیچر رکھا, اب اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچے بیٹے کو دیکھے, لیکن محل میں اس کی ماں تک کے بچے کی ماں کے بعد بھی ٹائم نہیں, بس ٹیچر ہے تو پڑھا دے. اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. جیسے عمر ابن عبدالعزیز اپنے باپ کے اس خطبے کی وجہ سے شیعہ تو نہیں ہوئے, لیکن مولا کے محبت دل میں پیدا ہوئی, اس نے پکا اس کو شیعہ بنا دی. چنانچہ خاندان والوں نے پہلے تو اس بچے کو زہر دے کے شہید کیا, اور اس کے بعد ٹیچر کو پکڑ کے اس محل میں اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا کہ وہ وہیں پہ شہید ہو گئے. اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کوئی کرتا بھی ہو, لیکن میں نے ایسی کوئی مجلس نہیں سنی. اچھا اب جو اس میں پوائنٹ تھا, جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا, لیکن مجھ سے پہلے گھڑی کی سوئیاں وہاں تک پہنچ گئی ہیں جو پیغام دینے کے بس اتری ہے, تو بس جلدی سے بات مکمل کروں. اور وہ یہ ہے کہ ٹیچر کی اہمیت باپ کے اثر سے زیادہ ہے, ماں کے اثر سے زیادہ ہے, غذا کے اثر سے زیادہ ہے, گھر کے نماز, روزے, قرآن اور تقوی سے زیادہ. ٹیچر کی بہت اہمیت ہے. ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے, پہنچ گئے ہوں گے, لیکن میرے حساب سے نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. ٹیچر, اچھا ٹیچر کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر خالی وہ نہیں ہے جو اسکول اور کالج میں ہو. قرآن نے ٹیچر کا ٹائٹل پہلے تو دیا رسول کو, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ تمہارا معلم ہے, تمہارا ٹیچر ہے یہ. اور شرط لگا دی کہ یہ ٹیچر ہے اور ٹیچر کو معصوم ہونا چاہیے.
وہی جو پیغام میں نے ابھی دیا نا کہ ٹیچر بہت اہم ہے. رسالت کی شرط یہ ہے کہ رسول کو معصوم ہونا چاہیے، کہ ٹیچر معصوم ہو. پھر امامت، وہ بھی معلم ہے. مولا کا مشہور لقب مدینۃ العلم والی بابوہا و سلونی وغیرہ. اب اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ٹیچر رسول کے بعد ہمارا امام، اس کے لیے بھی شرط ہے کہ معصوم ہو. اچھا، اب یہ دو کے بعد ایک دم بہت گیپ کے ساتھ نیچے آ رہا ہوں. مرجع وقت ہے. معصوم تو صرف 14 ہمارے یہاں ہے، کوئی 15واں ہو نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ عادل ہو. کتنا ہی بڑا علم رکھنے والا مرجع ہو، اگر وہ عادل نہیں ہے اس کی تقلید حرام ہے. اچھا، اب اور نیچے آئیے. کسی حد تک ایک ٹیچر ہمارا پیش نماز ہوتا ہے، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں، اس کی بھی شرط یہ کہ عادل ہو. لیکن اس وقت جو ہماری قوم کی حالت ہے، رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، امام غیبت میں. میرا جملہ نہیں ہے، دعا افتتاح کا جملہ ہے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. دعا افتتاح جو رمضان میں آپ 30 دن پڑھتے ہیں. اے خدا، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا اور امام غیبت میں ہے. تو اب اس وقت ہمارے جتنے ٹیچر بچے، اسکول اور کالج کے ٹیچر کی طرف آپ کا ذہن گیا ہوگا. نہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے. اب مرجع، اس سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ ایسا کمیونیکیشن نہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ٹیچنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی، وہ ممبر اور عزاداری. تو ممبر وہ ٹیچر ہے جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے. یہ وہ ہمارا ٹیچر ہے جس سے ہمیں پورا سال اور کئی مرتبہ دن میں 3 4 5 دفعہ انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ ہم کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. یہ مرجع ہمارے اس طرح کانٹیکٹ میں نہیں. پیش نماز کی تو شاید کبھی بھی ہم کو ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ ممبر پر جو آنے والا ہے، اگر اس کو اچھی طریقے سے چیک کر کے ممبر نہیں دیا گیا. اب میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگوں کا ویژن. ہمارے بزرگ ممبر پہ ہر کس و ناکس کو نہیں آنے دیتے تھے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم ثواب کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، تو 2 پابندیاں ہوتی تھیں. یا تو خالی ممبر پہ جا کے ایک رباعی پڑھ دو جو پیش خوانی کہلاتی تھی، یا یہ کہ کتاب سے پڑھو. خود اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں نہ ڈالو، صرف کتاب سے پڑھو جو کتاب میں لکھا ہوا. تو جو ابتدائی مجالس پڑھنے والے ہیں وہ سب کتاب سے پڑھا کرتے تھے. میں بات کر رہا ہوں اپنے بچپنے کی اور مجھ سے پہلے والے زمانے کی. یہ بزرگوں کا تھا کہ یہ ممبر اتنی اہم جگہ. یہ جو ٹیچر ہے، یہ ہم کو جو میسج دے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو پوری توجہ سے سن کے سمجھ پائیں، باقی تو رو میں بہتے چلے جائیں. اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. مجلس کرانے والے کی ذمہ داری، مجلس انتظامیہ کی ذمہ داری، امام بارگاہوں کی ذمہ داری، اور خاص طور پر اگر آپ ہمفرے کے اعترافات کتاب پڑھیں، خالی وہ کتاب کو میں دلیل نہیں بنا رہا ہوں، پورا ماحول. تو جس طرح لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں تو جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے اس سے اس کو جج کرنا. اور یہ ذمہ داری ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ ٹیچر، یزید کے بیٹے کو ایک اچھا ٹیچر اگر، اب یہ دوسرا جملہ میں بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ڈرنا کس بات کا کہ وقت نہیں ہے، کہیں میں اس میں بہک گیا تو بہت لمبی مجلس ہو جائے گی. یزید کے بیٹے کو اچھا ٹیچر ملا تو کتنا شاندار بن گیا، اور امام کے بیٹے کو ایک برا ٹیچر ملا تو چھٹے امام کے بیٹے نے اپنے بابا سے بغاوت کر دی. 7ویں امام کو نعوذ باللہ کا یہ خائن اور بددیانت ہے، امامت میرا حق ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور وجہ اس کا ٹیچر. وہ یہ میں نے کہا نہیں، جملے کی ذرا وضاحت ضروری ہے کہ کیا امام نے یہ ٹیچر رکھا تھا؟ نہیں، اس نے خود چوز کیا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ ممبر، عزاداری، میں نے دیکھے 4 دن 5 دن عزاداری کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کی امپورٹنس، یہ سب بتایا. لیکن اس کا اختتام اس بات پر کہ بہرحال عزاداری ہماری ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے خطیب کے اوپر ہے، اور خطیب کا سلیکشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ صحیح ہونا چاہیے. خاص طور پر کل کی مجلس کا پہلا جملہ آج میں اس کو بھی ختم کر رہا ہوں اور مصائب پر آتا ہوں. خاص طور پر آخری زمانے میں جس کا نام ہی ہے فتنوں کا زمانہ. کل کی مجلس کا شروع آپ کو یاد اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ تھے ہی نہیں مجلس میں. جو مجمع آج ہے کل تو اس کا آدھا بھی نہیں تھا. تو مجلس شروع ہوئی تھی مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، ایک عام سا پیغام. مگر یہ خاص امام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اس پہ عمل نہ کرنا، اچھے گمان میں تم مارے جاؤ گے. الفاظ میرے، آپ کو الفاظ سے اندازہ ہو گیا ہو میسج امام کا. آخری زمانے میں برا گمان بھی نہیں، اچھا گمان بھی نہیں، بس یہ کہ بس بیچ کے تعلقات رکھو. یہ واقعاً حدیث کہ آخری زمانے میں حسن ظن یہ ختم ہو جائے گا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. مومنوں کے حسن ظن ہوتا ہی مومن سے.
غیر مومن سے نہیں ہوتا اس نے اور کہا آخری زمانے میں اس کو بھی چھوڑ. اسی طریقے سے آخری زمانے میں یہ ممبر بہت ہی اہم ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے, اور اس میں سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا کوئی خطیب ان کے نالج میں آئے تو وہ یا تو کوشش کریں جس نے ان کو بٹھایا اس سے بات کر کے, یا اس میں نہ آئیں. کس کی یہ وصیت تھی؟ دیکھیں مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کی بھی یہ وصیت تھی. اس کے علاوہ بھی مجھے 3-4 اور شاید میر انیس کی بھی یہ وصیت تھی شاید, کہ ہمارے ایصال ثواب کی مجلس کرنا, اگر صحیح خطیب نہ ملے تو مجلس نہ کرانا, صرف ایک مرثیہ ایک نوحہ اس کے اوپر ختم کر دیں. کیا کسی زمانے میں بھی مجلس پڑھنے والوں کی کمی رہی؟ ہمیشہ. لیکن باقاعدہ یہ ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کی تو وصیت ابھی آپ کے سامنے, لیکن اس سے پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید میر انیس کا بھی یہی تھا, مرزا جبیر. مجلس کرانا کراؤ, پراپر مجلس کراؤ, امام کے مصائب بھی ہو, لیکن اگر خطیب صحیح نہ ملے تو صرف نرسیہ پڑھو, صرف نوحہ پڑھو اور اس کے اوپر مجلس ختم کرو. گرچہ اب بعض مرثیہ اور بعض نوحے بھی ایسے ہیں کہ ان کا نہ پڑھنا بہتر ہے. بس یہ سینسیٹیو یہ ایشو ہے. میں شاعروں کی کنگڈم میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. جو میرا ڈپارٹمنٹ میں اس میں نے بات کر دی. اور یاد رکھیے کہ امام معصوم کی وہ حدیث ہے نا, بہت مشہور حدیث, کونوا عونا للظالم والمظلوم. لفظ بڑا اسٹرانگ آ گیا ہے. مددگار بنو مظلوم کے بھی اور مددگار بنو ظالم کے بھی. نہج البلاغہ میں یہ حدیث نہیں ہے, لیکن نہج البلاغہ کے خطیب کی یہ حدیث, بلکہ شاید نہج البلاغہ میں بھی. مظلوم بنو, مظلوم کے بھی مددگار بنو, ظالم کے بھی. مولا ظالم کے مددگار کہاں؟ اس کے مددگار یہ بنو کہ اس کو ظلم سے روکو, اور پھر اس کو, اب یہ مومنوں کی بات, اس کی وجہ سے جتنا بینیفٹ قبر و قیامت میں ملے گا وہ تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعا دے گا ظالم. ابھی دنیا میں تو اس کو نہیں پتا نا کہ آپ اس کو روک رہے ہیں تو اس کا نقصان کر رہے ہیں. وہ جو چوتھے امام نے اس بیٹے سے کہا تھا اپنی ماں کو رسیوں سے باندھ کے کمرے میں قید کر دو, بولا ماں کو کہا, لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اس کو فائدہ کتنا ملا قیامت میں تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا دے گی, ایسی بیٹے سے راضی ماں شاید کوئی اور نہ ہو. تو ظالم کو بھی روکنا. اب یہ کہ لفظ ظالم بہت اسٹرانگ ہو گیا, لیکن جو ابھی میں نے آخری پیغام دیا نا کہ بانی مجلس, سینٹر چلانے والے, ان سب کو پریشر ڈالنا. اگر کوئی ایسا ویسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک خاص موضوع پہ بات کرنے والا ہو, نہیں, اگر صحیح بات کر رہا ہے چاہے کسی بھی موضوع پہ کرے وہ نہیں, لیکن جو بالکل غلط بات کر رہا ہے, یہ مظلوم کی بھی مدد اور ظالم کی بھی مدد, اس کو روکنا. اور مظلوم کی مدد میرا آج عنوان تھا, ابھی شروع ہونے والی تھی گفتگو. اس مجمع میں پتہ نہیں کوئی زیدی سید ہیں کہ نہیں, آپ تو ہیں زیدی سید, اور بھی کوئی ہے کہ جناب زید کے حوالے سے ایک بہت اچھا واقعہ, ہر واقعہ اچھا ہوتا ہے لیکن بہت میسج والا واقعہ, دیکھیے وقت نہیں, کل انشاءاللہ شروع میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج مجھے مولا کا بھی ایک واقعہ پڑھنا تھا شروع میں, وہ بھی رہ گیا, لیکن کل ایک آخری مجلس ہے اس عشرے کی, میری ایام ازا کی. اہل بیت, اب وہ ظالم مظلوم کی ڈیفینیشن, اس کی ذرا تفصیل وہ چھوڑ دی. مظلوم کی مدد ہر مومن کی ذمہ, اور یہ اتنا اہم میسج ہے کہ دعائیں قبول اس سے ہوتی. میں نے کہا تھا نا شروع مجلس میں, قبولیت دعا. جو مصائب میں نے اب تک پڑھے ہیں وہ تقریباً سارے کربلا سے کوفہ تک کا جو سفر ہے اسی کے پڑھے, کہ یہی وہ تاریخ ہے. اس کے بعد کے مصائب بعد والے خطبہ پڑھیں گے ذرا تاریخوں کے اعتبار. قافلہ بازار کوفہ میں پہنچ گئے, اور جو جملہ ایک سے پہلے بھی ایک دن میں نے کہا تھا آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کے حوالے سے, آج بھی مرثیے میں وہی بیان ہو رہا تھا, وہی جملہ پہلے دہرا دوں پھر جو آج کے مسائل. وہ جملہ یہی تھا نا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ, سکینہ راستے میں گر گئیں تو ان کو اٹھا کے لایا گیا, پھر کوفے میں پہنچایا گیا, زینب در کوفہ پہ رکیں تو بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے, ترتیب چل رہی ہے نا مصائب کی. اب یہ بازار کوفہ میں قافلہ داخل ہو گیا. پرانا زمانہ ہے, پرانے زمانے کے شہر, سڑکیں بھی چھوٹی ہوتی ہے اور مکان بھی نیچے نیچے ہوتے ہیں. ایک اونٹ اگر آئے تو مکان کی چھت کے برابر پہنچ جاتا ہے. قافلے کو بازار میں روک دیا گیا.
हाकिम का हुक्म तो कल रात से था कि अगला दिन हमारी विक्ट्री का दिन है, इसलिए सारे मर्द नए कपड़े पहनकर सड़कों पे जमा होंगे और सारी औरतें ज़र बर्क लिबास और जेवरात पहन के ईद की तरह से मकान की छत पे बैठेंगी। हाकिम की फतह का ऐलान है, जश्न फतह, विक्ट्री डे। और ये काफिला पहुंचा, रोक दिया गया। वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, वो ये कि उमर साद की ख्वाहिश थी कि जल्दी से मैं दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुंचूं ताकि मुझे इनाम मिले। इब्ने ज़ियाद का हुक्म आ रहा है कि नहीं, काफिला रोक दो, रोके रहो इसी जगह पे, क्योंकि दो वजूहात वो बता रहा है। पहली वजह ये बता रहा कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी सजावट और हो जाए फिर मोहम्मद की नवासियों को बुलाऊंगा। दरबार की सजावट इतनी अहम है कि भले ये छोटे छोटे बच्चे उस धूप में, उस जलते सूरज के नीचे, उस गर्मी के अंदर हो, यानी मेरा दरबार। लेकिन दूसरा जुमला तो ऐसा तौहीन आमेज कि फिर वो बात कह दूं कि दुश्मन भी ऐसे जलील मिलते हैं। दूसरा जुमला यह है कि अगर तुम जल्दी से ये काफिला लेके आ गए, मेरे दिल को सुकून नहीं हासिल होगा। मेरा दिल उस वक्त तशव्वी पाएगा जब मोहम्मद की नवासियों को, फातिमा की बहुओं को, सारे कूफे के मर्द अच्छी तरह से देख ले। चनाचे काफिला रोक दिया गया। अब वो आका हुसैन का सर, वो सारे मसाइब तो हो गए, काफिला रुका। धूप बढ़ती जा रही है, सूरज जो है उसकी तपिश बढ़ती जा रही है। ऊँटों पे ये बीबियां बैठी हैं, ना महमिल है, ना हमारियां हैं, ना साय का कोई इंतजाम। ज़ैनब का ऊँट जिस घर के सामने रुका, वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत का घर था जो मोमिना थी, लेकिन बहुत बूढ़ी भी थी और उसका खानदान में भी कोई न था, तो दुनिया से कटी हुई थी। उसे कुछ नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा। कल रात को अलबत्ता ये ऐलान सुना था कि हर एक को आज मकान की छत पे बैठना है, वो भी आके बैठ गई। और उसके सामने अब वो ऊँट रुका है, देख रही है कि एक बीबी सफ़ेद बालों से चेहरा छुपाए बैठी, सर झुकाए बैठी, जुमला वही कह रही है जो मैंने कल कहा था कि सारी तारीफें उस अल्लाह की। लेकिन जिस चीज ने इस मोमिना को ज्यादा तड़पा दिया वो ये कि इस बीबी की गोद में सर रख के एक नन्ही सी बच्ची, जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान यहां से भी नजर आ रहे हैं और जिसके कानों में जमा हुआ खून यहां से भी नजर आ रहा। फिर वो बच्ची सर उठाती है और कहती है, फूफी अम्मा यहाँ तो इतने सारे इंसान हैं, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या यहाँ भी मुझे कोई पानी नहीं देगा? ज़ैनब तो क्या जवाब दे, मगर जैसे ही इस बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम उम्मे हबीबा है, ये जुमला सुना, दिल इसका मतलब कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। तड़प के घर में जाती, पानी का एक कूदा भर के लाती है और हाथ बढ़ा के ये पानी सकीना को देती। सकीना ने पानी इसलिए ले लिया कि पानी का सवाल तो मेरे बाबा जैसे गैरतमंद ने भी असगर के लिए किया था ना, तो पानी मांगना गैरत के खिलाफ नहीं है। पानी ले लिया, लेकिन अभी पानी पीना चाहती है। होठों के करीब पानी पहुंचा कि उस उम्मे हबीबा की आवाज़ आई, बच्ची जब पानी पी ले तो मेरे हक में दो दुआएं करना, क्योंकि मैंने सुना, यह है दुआ का उसूल, मैंने सुना कि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ को बहुत जल्द कबूल किया करता। बस इतना सुनना था। बहुत छोटी है बच्ची, बहुत प्यासी है बच्ची, 7 मुहर्रम से प्यासी चली आ रही है, बहुत प्यासी है, लेकिन मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी है। एक मर्तबा ये सुना, करीब आए हुए पानी को दूर कर दिया, कहा पहले अपनी दुआ बता, पहले तेरे हक में दुआ की जाएगी, इसके बाद पानी पिया जाएगा। कहा पहली दुआ तो अभी अभी मेरे जहन में आई है जब मैंने तुझे देखा, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और कैदी न बनाए। नन्ही सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, आसमान को देखा, खुदा बंदा मेरे बूढ़े बाबा का वास्ता, जैसी यतीमी और कैद सकीना पर आई है, इस मोमिना के बच्चे महफूज रहे। और हाँ, तेरी दूसरी दुआ क्या? कहा दूसरी दुआ बस एक है, मरने से पहले एक बार खुदा मुझे मदीना पहुंचा दे। सकीना तो इधर दुआ कर रही, उधर ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया और कहा कि ऐ ज़ईफ़ा, मदीने की दुआ क्यों मांग रही है? कहा वाह, क्या पूछती है, मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। ज़ैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी नहीं, अब तो फातिमा भी नहीं। जवाब देती है तो क्या हुआ, अली का बेटा मेरा आका हुसैन तो है, फातिमा की बेटी मेरी शहजादी ज़ैनब तो है, उनकी जियारत के लिए जाना। ज़ैनब ने कहा तूने ज़ैनब का नाम सुना है कि पहचानती भी है? कहती है लो भला
کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں اور شہزادی زینب کو نہ پہچانوں؟ پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے نے مجھے مجبور کر دیا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نامحرم ادھر نہیں تھا، سب وہ کٹے سر کے قریب ہیں، کوئی نامحرم نہ تھا۔ چنانچہ ام حبیبہ کی جانب رخ کیا، چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، لے ام حبیبہ دیکھ اور پہچان، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، زینب ہوں، زینب ہوں۔ جیسے ہی ام حبیبہ کی نگاہ زینب پہ پڑی، بے اختیار ایک جملہ کہا، شہزادی آپ کے سر کی چادر چھن گئی، آپ کے بازوؤں میں رسی بن گئی۔ ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کی چادر چھنی اور عباس کے بازوؤں میں رسی بن؟ آج تو ذکر بھی صف اعضاء کی دعا کا ہوا ہے، اختتام بھی باب الحوائج کے نام پہ ہوا ہے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ باب الحوائج عباس علمدار کا اور عباس علمدار کے اس پورے گھرانے کا جو مومنین اور مومنات کسی قسم کی کوئی حاجت لے کے صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، ان کی حاجت کو فوراً پورا کر دے۔